خاص طور پر مجھے اور آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ خود تو ہم نے کچھ کر لیا ہو، اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن ہم اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں۔ وہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی، بڑے مشکل دور سے گزرے گی ہماری نسل، بڑے مسائل۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل، اور بلند صلوات محمد و آل۔ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے مضمون کی طرف پلٹاؤں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ کیا کمال کا لہجہ ہے! یہاں اللہ اپنی الوہیت اور اپنی خالقیت اور اپنی مالکیت کا بھی اعلان کر رہا ہے، اور نبی سے اپنا تعلق بھی بتا رہا ہے، اور شفقت اور محبت اور رافت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ یہ کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، یہ علم ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ مقام آپ کا جو ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب نبی پر اللہ نے نازل کی ہے۔ مجھے 3 دن حاضر ہونا ہے نا یہاں۔ یہ کتاب اللہ نے اپنے نبی کے قلب مبارک پر اتاری ہے۔ جی، یہ کتاب وہی کتاب ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، هو الذی انزل علیک الکتاب، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے اس قرآن کو علی جبل، پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ پھٹ جائے، اور پھٹ کر اتنا ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنے ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جائے کہ وہ پہاڑ کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ متصدع کہتے ہیں کسی چیز کی، تصدی کہتے ہیں کسی چیز کا تصابی کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی ٹیلے کو کہیں اس کو تصدی کر دو، متصدی کر دو، اس کو صدی کر دو، یعنی زمین سے برابر کر دو۔ کوئی چیز زمین کے برابر ہو جائے اور اپنا وجود ہی مٹا ڈالے، اپنا وجود ہی کھو دے، اسے کہتے ہیں متصدع۔ یعنی جس کا وجود اب وہ رہا ہی نہیں، پہاڑ نہیں رہے گا، آثار بھی نہیں لگیں گے کہ یہاں پہاڑ تھا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہاڑ تھا۔ اچھا، یہ وہی لفظ ہے تصدیق کہتے ہیں کسی، جیسے میں نے عرض کیا کہ زمین سے برابر کر دینا۔ یہ وہی لفظ ہے کہ جو ایک جعلی حدیث کے اندر، موضوع حدیث کے اندر کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ نبی مکرم نے فرمایا، یا علی، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ میری رحلت کے بعد تم جتنی قبریں ہیں نا انہیں زمین سے ایک جیسا کر دینا، قبروں کو مٹا دینا، اور قبروں کو رہنے مت دینا، قبروں کو متصدی کر دینا، تصدی کر دینا۔ یہ یا علی میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ ایک جعلی حدیث ہے جو سلفیوں نے بیان کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے جنت البقیع کے مزار گرا دیے، اسی بنیاد پر انہوں نے جنت المعلیٰ کے مزارات گرا دیے۔ اس کو پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں، لیکن یہاں ایک جملہ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں۔ پہلے تو اس کے جعلی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر چیز ناجائز تھی تو نبی نے وصیت کیوں کی، خود کیوں نہیں کیا؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل۔ نبی اپنے زمانے میں جتنے مضبوط تھے، ظاہری حیات میں جتنی نبی کی ریاست مضبوط تھی، نبی کے بعد تو جو ہونا تھا وہ سب مسلمانوں کو پتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوئے بصرے کے لوگ، تو یہ مانعین زکوٰۃ پوری تاریخ ہے نا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوئے؟ 4 صحابیوں نے تو آخری وقت تک بیعت نہیں کی، تو بعد میں تو اور کمزوری آنی تھی مسلمانوں کو، تو سرکار خود اپنے ہاتھوں سے قبروں کو گرا کے جاتے نا۔ پھر مولا علی علیہ السلام سے نبی نے وصیت فرمائی تو مولا نے ایسا کیا؟ بھائی تھک رہے میری باتوں سے۔ نبی نے مولا علی سے وصیت فرمائی کہ تم میرے بعد مزار گرا دینا، قبریں گرا دینا، تو خود کیوں نہیں کیا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا مولا علی نے ایسا کیا؟
مولا علی نے 1400 سال ابن تیمیہ کو آ کر یہ اجازت کیوں دی کہ خود نہ کرتے اور آج یہ آ کر سعودی عرب کے وہابی یہ کام کرتے؟ خود مولا علی نے کام کیوں نہیں کیا اگر کام ٹھیک تھا تو؟ ہرگز تصدی سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد یہ ہے کہ اتنا بلند رکھنا جتنا ان کی قبروں کا بلند رکھنے کا حق ہے۔ ہر ایک کی قبر ایک جیسی بلند نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ سب کی قبریں ایک جیسی نہیں بنائی جائیں گی، یہ مراد ہے، اگر اسے ہم فرضاً مان بھی لیں تو۔ لہذا اہل تقوی، اہل علم کے مزارات پر گنبد بنانے کی اجازت ہے۔ جو اہل علم نہیں ہوتے، اہل تقوی نہیں ہوتے، ان کے مزار پر گنبد بنانا مکروہ ہے۔ یہ ضمناً بیان ہو گیا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ یہ گنبد اس بنیاد پہ نہیں بنے گی کہ یہ پیسے والے تھے اس لیے بن گئے۔ گنبد کا تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان کی قبروں کو سب قبریں ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، تو بس جس کے ہاں تقوی زیادہ ہے اس کی قبر اتنی ہی روشن ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہمارے ہاں اہل تقوی شہباز قلندر ہوں تو مزار ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے ہاں اہل تقوی شاہ لطیف ہو تو مزار ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے ہاں اہل تقوی عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ہو تو مزار ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جتنا ان کے تقوی میں اور علی کے تقوی میں فرق ہے تو مزار بھی ایسا ہی بلند ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب قرآن اگر پہاڑ پر اترتا، آپ کا مضمون آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ تصدی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین کے برابر ہو جاتا، جو اس کا حق ہے وہی ہوتا۔ لفظوں کو یوں بہتر کروں، اور یہی قرآن جو پہاڑ پر اترا ہے یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ اچھا قرآن تو بھائی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، یہاں تو ایک آیت بھی اگر پہاڑ پر جلوہ کر جائے، کیا ہوا حضرت موسیٰ کے ساتھ؟ اللہ کی تجلی تھی، اور قرآن کی ہر آیت اللہ کی تجلی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہر آیت قرآن مجید کی اللہ کی تجلی ہے۔ ایک تجلی حضرت موسیٰ نے دیکھی تو حضرت موسیٰ ہی بے ہوش ہو گئے۔ اگر یہ قرآن نہ کہتا تو میں بھی نہ کہتا۔ حضرت موسیٰ نے ایک اچھا پہاڑ پر آئی ہے تجلی، حضرت موسیٰ پہ بھی نہیں آئی۔ پہاڑ کو اللہ نے آئینہ بنا دیا، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ آپ اپنی گاڑی کے آئینے میں پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو آئینے میں گاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، گاڑی اور ہے، یہ تصویر اور ہے۔ گاڑی پیچھے علیحدہ ہے، یہ آپ کو اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، وہ گاڑی نہیں ہے جو آپ کو آئینے میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے پہاڑ کو آئینہ بنایا۔ اب پہاڑ پر جو اللہ کی تجلی ہو رہی ہے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ آئینے کی طرح پہاڑ اللہ نے آئینہ بنا دیا پہاڑ کو۔ تو ایک مرتبہ آئینے پر جب تجلی ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ، اور حضرت موسیٰ پہ ہوش، اور 70 سے زیادہ حواری اور 70 سے زیادہ امتی، ان کا دم نکل گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اچھا شوق بھی انہی کا تھا، جی ہر شوق پورا کرنے کا نہیں ہوتا، مگر کیا کریں کہ حضرت موسیٰ کے امتی مان ہی نہیں رہے تھے کہ جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ اب نے کوئی بتائے کہ ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، اور اگر دیکھنے کی خواہش کر رہے ہو تو پھر اپنے اندر صلاحیت بھی بڑھاؤ۔ ہاں دیکھنے والے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مگر میرے مولا کا جملہ سنیں۔ مولا فرماتے جب کسی نے کہا کہ حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا ما عبد، میں عبادت ہی نہیں کرتا من لا یرا، من لا ارا،
میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ مگر اسے ان آنکھوں سے کہاں دیکھا جا سکتا ہے. لفظ میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں اسے چشمے سر سے کہاں دیکھا جا سکتا ہے. اپنا پورا وجود آنکھ بناؤ تو اللہ نظر آ جائے گا. اپنے پورے وجود کو آنکھ بناؤ. جب ہمارا پورا وجود آنکھ بن جائے گا تو اللہ نظر آئے گا. اب ان کی خواہش تھی کہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے بار بار ان کی امتی کہ ہمیں اللہ دکھاؤ. تو میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ خواہشات ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو بھی جائے. ہم ہر چیز نہیں حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی نہیں ہے. اب یہ بڑے کا کام ہے، یہ بزرگ کا کام ہے، یہ رہنما کا کام ہے کہ وہ رہنمائی کرے. اور حضرت موسیٰ نے بتا دیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے. بار بار اصرار، بار بار اصرار. اور یہاں تک کہ پھر اللہ نے کہا کہ انظر الی الجبل، قرآن کی آیت ہے، پہاڑ کی طرف دیکھیے. ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ رکا رہ گیا تو فسوف ترانی، تم بھی مجھے دیکھ لو گے. جی، اور اگر یہ اپنی جگہ نہیں رکا تو تم بھی نہیں دیکھ، یہی نہیں ہوگا جو تم مجھے دیکھو گے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ نے، ان کے رب نے تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. مگر جب ہوش میں آئے نا حضرت موسیٰ، توجہ ہے، جب حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو اس کے بعد سے جب تک قید حیات رہے، جب تک زندہ رہے، 30 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. ابھی کچھ دیکھا نہیں تھا انہوں نے. جی، 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی چلتے دیکھ لیتے تھے. اتنی ان کی نگاہیں تیز ہو گئی تھی. موسیٰ اگر صفاتی تجلی دیکھ کر آئے، موسیٰ علیہ السلام اگر صفاتی تجلی دیکھ کر آئیں، اور وہ بھی ایسی دیکھ کر آئیں جیسا میں نے ابھی بیان کیا، اگر صفاتی تجلی دیکھ کر آئیں تو ان کی آنکھیں اتنی تیز بین ہو جاتی ہیں. مصطفیٰ تو معراج پر ذاتی تجلی دیکھ کر، صلوات پڑھنے ہیں نبی کی ذات پر. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی. لہذا نبی مکرم جب دیکھیں گے تو پھر ہوں گے یہاں، مگر سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہے ہوں گے. ان کی دید پھر کچھ اور دید ہوگی، پھر ان کا مقام ہی کچھ اور مقام ہے. جی، موسیٰ ز ہوش رفت بے یک تجلی صفات. علامہ اقبال کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ تو ایک تجلی صفات کو دیکھ کر ہوش سے چلے گئے. تو عین ذات می بینی و می تبسمی. حضرت نبی مکرم کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے تو ایک صفتی تجلی دیکھی تھی تو از ہوش رفت. ہوش کو بیٹھے، بے ہوش ہو گئے. اور تم ذات کو دیکھ کر بھی ہنس رہے ہو. تو عین ذات می بینی و می تبسمی. اس کے بعد بھی ما زاغ البصر وما طغى. صلوات پڑھنے محمد و آلہ. اچھا یہ اقبال نے نہیں کہا ہے کہ تو عین ذات می نگری و می تبسمی. تم عین ذات دیکھنے کے بعد بھی مسکرا رہے ہو. یہ صرف علامہ اقبال نے نہیں کہا ہے، خود اللہ نے کہا ہے نبی مکرم کے لیے. ما زاغ البصر وما طغى. نہ آنکھ جھپکی نہ آگے بڑھے. جب آپ نے معراج پر اللہ کی تجلی دیکھی، ما زاغ البصر، ایک مرتبہ روشنی آتی ہے نا آنکھوں کے ہاتھ تو آنکھیں چوت جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اسے اللہ خود کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ جب میرے دیدار کے لیے اور میری ملاقات کے لیے آیا، اور جب سدرۃ المنتہا پر میرا مصطفیٰ پہنچا تو میری تجلی سے ما زاغ البصر، آنکھ بھی نہیں جھپکی اور آگے بھی نہیں بڑھا. صلوات پڑھنے سرکار کی ذات.
بھائی بہت بڑا مجمع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. میں پہلے دن بیٹھا ہوں تو یہ تو ہونا تھا جو اب ہو رہا ہے. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. بہت ایک اور بلند صلوات. طے یہ ہوا ہے کہ کل بھی انشاءاللہ 8:30 بجے اور اس سے 5 منٹ پہلے ہی انشاءاللہ ممبر پہ آ جاؤں گا. تو جو دوستوں کو یہ تھا کہ صاحب یہ تو ہمیشہ 10 بجے بیٹھتے ہیں، آج کیا ہو گیا، تو وہ ذرا سن لیں کیونکہ مجھے کہیں اور بھی حاضر ہونا ہے. اور بعض دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹنڈوالہ یار کی مجلس میں بھی تشریف فرمائے ہیں اور یہاں بھی تشریف فرمائے ہیں. تو میں تو آپ کی محبتوں کا مارا ہوں. تو اتنی دور بھی سننے جا رہے ہیں، حیدرآباد بھی سننے آ رہے ہیں. تو هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. سرکار کی ذات جن پر اللہ نے کتاب کو اتارا ہے. ایک تجلی نہیں، 6000 سے زیادہ تجلیاں. ایک ایک آیت کیسی کیسی تجلی ہے. کوئی پوچھے ابو ذر غفاری سے، کوئی پوچھے سلمان فارسی سے، کوئی پوچھے حضرت مقداد سے، کوئی پوچھے حذیفہ یمان سے، کوئی پوچھے میثم تمار سے، اور کوئی پوچھے سرکار دو جہاں سے کہ ایک ایک تجلی جو قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہے اس کا وزن کتنا ہے. ایک شخص آیا کہنے لگا ہے عبداللہ کے بیٹے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بیٹھ کر اسلام سمجھوں، میں کھڑے کھڑے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، وہ کیا پیغام ہے جو آپ لے کر آئے ہیں. اور پھر کہنے لگا میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں اقال باندھ دیا ہے رسی، وہ گھٹنا شریر ہے، شرارتی ہے، بے چین ہے میرا اونٹ، وہ گھٹنا کھول کے بھاگ جائے گا. مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آ رہا بھی تھا، بدو تھا. کہنے لگا مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی دیر کے لیے آئے ہو میں ایک لمحے میں بتا دیتا ہوں اسلام کیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا جلوہ دیکھو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو تم ضرور آنکھوں سے دیکھو گے. تو کہنے لگا کفانی کفانی، کافی ہے میرے لیے. واپس گیا، اپنا اونٹ لے کے چلا گیا. نبی مکرم نے فرمایا جاء جہولا ذهب فقیہا، جاہل آیا تھا فقیہ بن کے لوٹا. ایک تجلی، ایک جلوہ ہے یہ. یعنی یہ میں اور آپ اگر چاہیں تو قرآن کے ایک ایک جلوے سے اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. 6400 کچھ آیتوں پر عمل کرنا تو علی کا کام ہے بھائی. پورے قرآن کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھانا تو اہل بیت کا کام ہے. ہم تو کسی ایک آیت پر بھی عمل کر لیں تو اچھے مسلمان ہو جائیں گے. کوئی پسند کی آیت لے لیں، یہ بھی میں بچوں کو اجازت دے رہا ہوں. البتہ میرے بڑوں نے مجھے اجازت دی ہے تو میں آگے اجازت دے رہا ہوں. کوئی ایک اپنی پسند کی آیت لے لیں اور اس کے اوپر کم سے کم 40 دن عمل کر لیں. خفا نہیں ہو رہے نا؟ صرف 40 دن ایک کوئی پسند کی آیت قرآن کی ایک آیت، اور 40 دن تک اس پر پریکٹیکل کر لیا جائے. پھر آپ دیکھیے گا کہ رنگ کتنا ہے، اس کی برکتیں کتنی ہیں. ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صرف ایک نصیحت پہ عمل کر پاؤں گا، اتنا بڑا انسان نہیں ہوں. صرف ایک، آپ مجھے ایک نصیحت کر دیں بس میں اسی پر عمل کروں گا، اس سے زیادہ میں کچھ کر نہیں پاؤں گا، اتنا بڑا طاقتور نہیں ہوں میں کہ اپنے آپ کو قابو ملاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا السکوت، بولنا کم کر دو، خاموشی اختیار کرو. وہ کہتا ہے میں نے جو خاموشی 2 دن ہی اختیار کی تو مجھے تو اس کا جو مزہ آنے لگا، وہ جو خاموشی کا جو مجھے ذائقہ آنے لگا، خاموش رہنے کے جو فائدے سامنے آنے لگے، تو پھر میں نے 3رے دن خود بخود خاموشی، 4تھے دن پھر خود بخود خاموشی. پھر میں نے خاموشی کو اپنی عادت بنا لیا، اور جب خاموشی میری عادت بن گئی تو پھر میرا بولنا پہاڑ برابر فائدہ پہنچاتا تھا. یہ کتنی سامنے کسی نصیحت ہے. ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے ایک نصیحت کریں. تو حضرت نے فرمایا جھوٹ چھوڑو. اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم بھی جانتے ہیں کہ اس مریض کو کیا دوا دینی ہے. ہر مریض کی دوا مختلف ہے. سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑو. اب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں نے جو ایک دن جھوٹ چھوڑا
تو اس کے ساتھ جھوٹ تو چھوڑ رہا تھا، میں جو نماز چھوڑ رہا تھا، میں جو روزہ چھوڑ رہا تھا، میں جو نیکیاں چھوڑ رہا تھا، تو پھر سوچنے لگا کہ کل اگر نبی کے پاس گیا اور نبی نے پوچھ لیا نماز پڑھی، تو نبی نے تو کہا جھوٹ چھوڑ دو۔ اب میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے نماز نہیں پڑھی تو شرمندگی ہوگی، اور اگر کہہ دیا کہ پڑھ لی جبکہ نہیں پڑھی تھی تو جھوٹ بولا، تو نبی نے کہا جھوٹ چھوڑ دو۔ تو اس جھوٹ کی وجہ سے نماز بھی پڑھ لی، پھر اور نیکیاں بھی کرنی کہ کہیں نبی کو سچ بتاؤں گا تو شرمندگی۔ بھئی کیا حسین منظر ہے ہدایت دینے کا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ توجہ کر لیا بھر۔ تو عزیزو ایک تجلی اور ہے، سرکار کے وجود پر پورا قرآن اتر رہا ہے، اور یاد رہے کہ یہ قرآن ہے جس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ یہ میرا اور آپ کا لکھا ہوا کوئی کلام، کوئی تحریر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کرنا پڑتا ہے۔ اتنا مبارک متبرک آسمانی الفاظ، ہر رستے پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر روڈ پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر رن وے پر بھی ہر جہاز نہیں اترتا۔ جن جہازوں کو، بڑے جہازوں کو اتارنا ہوتا ہے تو دیکھنا ہوتا ہے یہ رن وے اس قابل ہے کہ اس پہ جہاز اتارا جائے۔ یاد رہے فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا، فرشتہ جس گھر میں اترتا ہے اس گھر کو محمد و آل محمد کا گھر کا، اور فرشتہ کیا لے کر آتا ہے؟ کلام الہی لے کر زمین پر اتر رہا ہے۔ کس کے قلب مبارک پر؟ سرکار دو جہاں کے۔ نزل بہ علی قلبک، ہم نے آپ کے قلب مبارک پر اس روح القدس کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک پر ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ قلب مصطفیٰ اتنا سنگین ہے جی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ یہ کتاب عزیزان گرامی، ہمارے ہاں، ہم سنی شیعہ کے ہاں، جب میں کہوں گا ہمارے ہاں تو میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اسی کے ساتھ اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔ تو بات ایسی کروں گا جو سنی شیعہ دونوں کو قابل قبول ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مجلس فرقہ کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی، یہ مجلس جو ہے وہ مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی، یہ محبت کی بنیاد پر ہو رہی ہے، عقیدتوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ تو جو آ کر بیٹھ گیا ہے وہ عقیدت مند ہے نا، تو جب عقیدت مند ہے تو مجھے بھی اس کا اتنا ہی احترام کرنا ہوگا جتنا اس نے مجھے سننے کے لیے میرا احترام کیا ہے۔ میں خطیبوں سے بات کر گیا، یہ جملہ میں نے خطیبوں کے لیے کہا ہے کہ ہم خطیبوں کو، ہم ذاکروں کو، ہم ممبر پہ آنے والوں کو یہ سوچ کے ہی ان کا خیال کرنا چاہیے جو ہمارا خیال کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں سننے آ گئے۔ ایک صلوات اور نبی اور آل نبی اور بلند صلوات۔ یہ ان کا اسٹائل ہے، آپ برداشت فرمائیں، میں نے تو کر لیا۔ ایک اور صلوات نبی اور بلند صلوات محمد و آل۔ بات آگے جائے یا نہیں؟ دیکھیے یہ جو قرآن، اس کے بارے میں ہم سنی شیعہ کے تین نظریے ہیں۔ ہمارے قرآن کے بارے میں تین عقیدے، تین نظریے ہیں۔ کسی سنی اور کسی شیعہ کو اس نظریے سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں کے قرآن کے بارے میں تین روشن نظریے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ، توجہ ہے، سب سے پہلا نظریہ قرآن کے بارے میں ہم سب کا، مسلمانوں کا، ہم سب کا قرآن کے بارے میں سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اس کا ایک واو بھی، اس کا ایک من بھی نبی کا، مولا علی کا، حضرت ابو طالب کا نہیں، اس کا لفظ لفظ حرف حرف اللہ کا کلام۔
یہ کلام اللہ ہے جو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. اور پھر اللہ نے اسے ثابت کرنے کے لیے پہلے آپ تینوں عقیدے سن لیجئے، پھر میں ہر ایک کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کلام اللہ ہے. دوسرا نظریہ یہ کہ یہ کلام اللہ ہمارے نبی کا، نبی آخر کا، خاتم الانبیاء کا معجزہ ہے. ان کی نبوت پر اللہ نے جسے دلیل بنایا ہے وہ قرآن کو بنایا ہے. تیسرا نظریہ ہم سب کا، مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کا ایک من واو الہ حتی زیر زبر نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اللہ نازل کرنے والا ہے، وہی اس کا محافظ ہے. یعنی قرآن تحریف سے پاک ہے. قرآن میں کوئی حرف بدلا ہوا نہیں ہے. جیسا نبی مکرم کے قلب مبارک پر اتارا تھا اللہ نے، ایسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے. اس پر ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم نہیں مانیں گے اس بات کو. اور اگر کوئی کہے تو اس لیے نہیں کہ کوئی ریئیکشن آ جائے گا، کوئی دباؤ آ جائے گا، کوئی شور مچ جائے گا، اس لیے نہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن مجید جیسا تھا ایسا ہے. جائیں گے اس بحث کے اندر، جانا چاہیے اس بحث کے اندر. تیسرے نقطے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جیسا تھا اگر ایسے ہی ہے تو پھر قرآن مجید کی بعض آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی اگر بعض آیت کا یا آیت کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ یا پہلی آیت دوسری آیت کے ساتھ اگر ہمیں جڑی بھی نظر نہ آ رہی ہو تو پھر اس میں تو مسئلہ میرا ہے کہ میں اس کے فلسفے کو تلاش کروں، میں اس کی حکمت کو تلاش کروں. میں کسی بڑے سے پوچھوں کہ آخر ایسا کیوں ہے. الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے. قرآن سمجھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا کوئی معلم ہمیں بتائے، کوئی ہمارا زیادہ بڑا قابل وجود ہمیں بتائے کہ یہ کیوں ہے ایسا. ہو اس پر بحث بات ہو، ان مجلسوں میں ہو یا کسی اور مجلس میں ہو، مگر علمی طور پہ اس پہ گفتگو ہو کہ آخر ایسا کیوں ہے. 3 نظریے. سب سے پہلا، قرآن کلام اللہ کا کلام ہے، جس میں قرآن مجید میں 10 آیتیں ایسی ہیں جو اس بات کو چیلنج کے طور پر بیان کرتی ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نہیں مانتے ہو، بندے کا مانتے ہو، تو تم بھی تو بندے ہو، لکھ کر دکھاؤ. اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے. بِعَشْرِ سُوَرٍ، اگر تم لا سکتے ہو تو ایسے 10 سورے لکھ کے لاؤ. پھر اس نے دیکھا کہ نہیں 10 سورے تم نہیں لا سک رہے، بہت دن ہو گئے، نہیں کوئی جواب ہی نہیں آ رہا. پھر اس نے کہا کہ ثلاث سور، 3 سورے لکھ کر لے آؤ. پھر اس نے کہا بسورۃ مثلہ، 1 سورہ لکھ کر لے آؤ. پھر اس نے کہا بحدیث مثلہ، 1 آیت ہی لکھ لاؤ. یعنی بار بار قرآن سینہ چوڑا کر کے چیلنج کر رہا ہے. 1400 سال سے اس کی آوازیں بلند ہیں، اس کے نعرے اٹھ رہے ہیں. وہ ایک مرتبہ غرور اور فخر کے ساتھ اللہ کا کلام بات کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا نہیں ہے نا، مخلوق کا ہے، کسی انسان نے لکھا ہے، تو پھر تم بھی تو انسان ہو. اچھا تم اکیلے نہیں لکھ سکتے، مشاورت سے ہی لکھ لو. ہاں یہ بھی مشاورت کر لو، 50 لوگوں کو جمع کر لو، قابل لوگوں کو جمع کر لو، جو تمہاری دانش میں عربی ادب کے قابل ترین لوگ ہوں انہیں جمع کر لو. اور پھر 1 سورہ، پہلے کا 10 سورے، پھر کا 3 سورے، پھر کا 1 سورہ، پھر کا 1 آیت. مگر اتنے عرصے سے کوئی بھی قرآن کا جواب نہیں لے کر آیا. بلکہ میں نے ایک ہندو عربی ادب کے پروفیسر کا مقالہ پڑھا، اس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ میرے ایک شاگرد نے مجھے کہا کہ استاد قرآن 1400 سال سے ان آیتوں کو، قرآن کو کے اندر سجی ہوئی ہیں یہ آیتیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کا لکھنے والا کہہ رہا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ 10 سورے، 3 سورے، 1 سورہ، 1 آیت لے آؤ. تو سارے دنیا کے عربی ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، لبنان سے 5 لے لیں، بحرین سے 6 لے لیں، سعودی عرب سے 5 لے لیں، سب سر جوڑ دیا ہے. اللہ نے 1 سورہ ہی لکھ کر لے آئے. تو پروفیسر گنگوی، ہندو پروفیسر، ڈاکٹر پروفیسر، وہ کہنے لگے، میں نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا آئندہ یہ والی باتیں مت کرنا، تم آج پیدا ہوئے ہو، قرآن 1400 سال سے ہی باتیں کرنا، آئندہ یہ بات نہیں کرنا. قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے نہج البلاغہ، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب ہے.
کلام نہج البلاغہ، اس کا جواب آج تک کوئی نہیں، اس جیسا نہیں لکھ سکا کوئی۔ بڑے بڑے لوگوں نے علی کے مقابلے کا شوق پورا کیا، تھک رہے ہیں آپ؟ شوق تھا تو یہ پورا کرتے نا، کیا کہنا ہے جی، یہ شوق پورا کرتے کہ علی جیسا بول کے دکھاتے۔ علی مولا جیسا اگر کسی نے بولنے کی کوشش بھی کی دیکھا دیکھی میں تو نبھا نہیں پائیں گے۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتا ہوں، بول کے دکھاؤ، ایسا نبھانا پڑ جائے گا۔ پھر کبھی فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ جو پوچھو پوچھو کا دعویٰ ہے نا، یہ سوائے علی کے کسی نے نہیں کیا۔ ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا، سنا دوں واقعہ؟ ابن حجر اسقلانی نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ ایک عرصے سے، خاص طور پہ مولائی شیعہ حضرات، مولائی حضرات، علی والے لوگ اس بات کو بڑا سجا کے پیش کرتے ہیں کہ علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے، جو چاہو پوچھو۔ اچھا، یہ جو چاہو پوچھو یہ مولا علی نے کہا نا، اور قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو کوئی اہل ذکر لانا پڑے گا جو ہم نہیں جانتے وہ بتا سکتا۔ ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے، اور جو جتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے اتنا ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ زیادہ تر جہالت کا احساس پروفیسر حضرات کو ہے، زیادہ تر جہالت کا احساس مجتہدین کو اور مراجع تقلید کو ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے اتنا ہی کہتا ہے مجھے نہیں پتا، اور ہمارے یہاں کا سادہ آدمی کہتا ہے اتنا بڑا امامہ باندھے پھر رہے ہیں، اتنی بڑی تختی لگائی ہوئی ہے پروفیسر ڈاکٹر کی، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ جی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے آغان اسپتال میں اور فلاں ہاسپٹل کے اندر، اس سے جب پوچھا گیا اس نے کہا نہیں اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ کو نہیں آتا؟ یہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ہی جہل کا احساس بڑھتا ہے۔ جی یہ اگر بات روشن ہو جائے، جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی جہالت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ سمندر ہی ایسا ہے، جتنا اس میں غوطہ لگائیں گے اتنا ہی تہ دور ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی اس کی جو تہ ہے نا اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ ایسا سمندر ہے علم جسے کہتے ہیں۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہنر چاہیے، خاص عنایت چاہیے، اور وہ عنایت جو تہ تک پہنچنے والی عنایت ہے وہ اللہ نے یا مصطفیٰ کو دی ہے یا مرتضیٰ کو دی ہے۔ یقین جانیے، یہ علم نبی اور علم امام پر اگر بات ہو تو میرا علیحدہ سے موضوع مجھے بنانا پڑے گا کہ علم نبی اور امام کی کیفیت کیا ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا نا کہ جو نہیں جانتے پوچھ لو، تو ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے، تو پھر کوئی ہونا چاہیے نا جو ہر بات کا جواب دے، ورنہ اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے پوچھ لو ان سے کہ جو جانتے ہیں، تو لاؤ نا وہ کون ہے جو ہر بات کا جواب رکھتا ہو؟ وہ سوائے علی، نبی اور علی کے کوئی اور نہیں ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا پوچھو پوچھو ہم ہر بات کا جواب دیں گے۔ سوائے مولا کائنات کے، اور یاد رہے اگر مولا نے یہ دعویٰ کیا ہے نا میں ہر بات کا جواب دوں گا تو علی نے دیا۔ کوئی ایک مثال بتائیے، کتابیں بھری ہوئی ہیں ہزاروں لاکھوں روایتوں سے کہ جو علی مولا سے سوال کیا گیا اور علی نے فرمایا مجھے نہیں آتا۔ ہاں ایک مرحلے پہ فرمایا کہ کوئی اور بات کرو، پھر انہوں نے وہی بات کی، پھر فرمایا کوئی اور بات کرو، پھر وہی بات کی، مولا نے جواب دے دیا تو وہ مر گیا۔ مولا نے فرمایا مجھے اسی بات کا تو خوف تھا، میں جو منع کر رہا تھا کوئی اور بات کرو، اور وہ کہہ رہا تھا بتائیے بتائیے بتائیے، تو لو بتا دیا۔ ایسا ہوا کہ مولا کے جواب کو برداشت نہیں کر پایا، لیکن یہ نہیں تھا جو مولا کہہ رہے تھے کوئی اور بات کرو تو معاذ اللہ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ علی کو جواب نہیں آتا تھا، علی کو جواب آتا تھا، سامنے والا متحمل نہیں تھا،
سامنے والے میں وہ قابلیت نہیں تھی کہ علی کے جواب کو برداشت کرتا، ورنہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ مولا کائنات نے کہا ہو ما ادری، مجھے نہیں آتا. اس لیے کہ قرآن نے کسی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جو ہر بات کا جواب رکھتا ہے. اور وہ کون ہے؟ یا نام آپ بتائیے یا ہم بتانے کے لیے مجلس کر رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو قرآن جیسا جواب لے کر آ جاؤ. بڑی رعایت تھی اس نے کہ 10 سورے، پھر 3 سورے، پھر 1 سورہ، پھر 1 آیت، مگر کوئی نہیں لے کر آیا جواب. یہ خود قرآن کی حقانیت پر اور اس کا آسمانی ہونے پہ دلیل ہے کہ کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا، نہیں لایا، نہیں لا سکتا. عاجزی ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں. معجزہ عاجز، اعجاز معجزہ عاجز کے خاندان کا رہتا ہے. جہاں مخالف ہتھیار پھینک دے اسی کو معجزہ مانا جائے گا. جہاں مخالف تسلیم کر لے کہ میں عاجز ہوں وہی معجزہ ہوتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور کسی اور کی تو کیا جرت اور ہمت، طاقت کہ جو یہ والی بات کرے کہ جی قرآن کا جواب لے آتے ہیں. جی جن کے کلام کو قرآن سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو اہل دقت ہی فرق بتا سکتے ہیں، ورنہ سادہ آدمی تو کہے گا دونوں ایک ہی نہ لکھے ہیں. سیدھا سا آدمی تو کہے گا کہ دونوں ایک نے لکھے ہیں. مثلا قرآن میں 24 نبیوں کے نام آئے ہیں. یہ وہی 24 نبی ہیں جن کے نام قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے دیوان میں نظم کر دیا. آج دنیا میں عربی ادب میں بعد از قرآن نثر میں نہج البلاغہ اور نظم میں دیوان ابو طالب. قرآن کے بعد نثر میں ابھی جو بات کر رہا ہوں نثر میں بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال کو 2 مصرے سنائے، وہ نظم تھی. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے بعد اگر وزنی ترین کلام ہے نا دنیا ادب میں، عربی ادب میں، تو وہ نظم میں دیوان ابو طالب ہے اور نثر میں نہج البلاغہ ہے. آپ آمادہ ہیں جملہ کہہ دوں؟ ایک بابا کا کلام ہے، ایک بیٹے کا کلام ہے. ایک ابو طالب کا کلام ہے، ایک علی بن ابی طالب کا کلام ہے. یہ دونوں دلیل بن رہے ہیں مصطفیٰ کی نبوت پر. جس کا گواہ اتنا مضبوط ہو وہ اس مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کون کرے گا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جن کے پیچھے حضرت ابو طالب اور مولا کائنات کھڑے ہوں، جس نبی کے دفاع میں ابو طالب اور علی کھڑے ہوں، اس نبی کی مخالفت کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا یا ابو طالب سامنے آ جائیں گے یا علی سامنے آ جائیں گے. لہذا کل بات ہوگی، میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا. کلام ایسا کہ جو اس گھر کو، اس گھر والوں کو اللہ نے ان کے وجود میں اتار کر، یعنی انہیں پہلے قرآن پڑھایا ہے پھر دنیا میں بھیجا ہے. سرکار کی ذات علمنی ربی، علمنی ربی، نبی فرما رہے ہیں مجھے میرے رب نے پہلے علم دیا ہے، ثم ارسلنی، پھر مجھے زمین پہ بھیجا ہے. میں دنیا میں بعد میں آیا ہوں، علم مجھے اللہ نے پہلے دیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو خلق کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ رحمان جس نے انسان کو خلق کیا پھر قرآن کی تعلیم دی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پہلے تعلیم دی ہے پھر خلق کیا ہے.
یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے پہلے ان کو علم دیا ہے اور پھر دنیا میں انہیں بھیجا ہے. تو جو اس طرح سے علم لے کر آئے ہیں، علم ان کی ذات ہو. آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، میری ذات کیا ہے، ہم سب کی ذات ہے. نبی اور آل نبی کی ذات علم ہے، ان کی ذات علم ہے. میں وہ ذات جی کوئی جدوئی ہے، کوئی بھٹی ہے، کوئی مثال چانڈیو ہے، کوئی سید ہے، جی یہ ذات، یہ والی ذات ہے. اہل بیت کی ذات علم ہے. ان کا وجود علم ہے. جن کی ذات علم ہو ان سے علم علیحدہ نہیں ہو سکتا. پھر ان کی قبر سے علم ملتا ہے، پھر ان کے مزار سے علم ملتا ہے. ایک واقعہ نہیں ہے، یہ مادی کچھ اور ہے جس میں میں نے ایک جملہ کہہ دیا. سینکڑوں مثالیں تو میرے مطالعے میں ہیں کہ مولا علی کی جالی پکڑ کر کسی نے کہا کہ مولا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے علم عطا کریں. اور ایک لمحے کے لیے قنوت کی طاری ہوئی، اور پھر کسی کا ہاتھ لگنے سے، وہاں زائرین کا گھٹنا لگنے سے، کسی کی زور سے مولا سے مناجات کرنے کی آواز سے آنکھ کھل گئی. اور جب آنکھ کھلی تو اب وہ مسئلہ حل ہے. یہ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات میرے ذہن میں ہیں. ان کی قبر سے علم مل رہا ہوتا ہے، ان کی زری سے علم مل رہا ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد آج میں اور آپ نجف یا کربلا، اسامہ، قازوین، مشہد چلے جائیں تو ہمیں ان کی ذریعوں سے علم مل رہا ہوتا ہے. پھر کیا تعجب ہے کہ شام کے بازار میں کٹا ہوا سر نیزے کی انی پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دیں. عزتارو، آج 18 محرم ہے. اہل بیت 15 محرم کو کوفہ پہنچے اور 20 محرم کو کوفہ سے شام روانہ ہوئے، اور پہلی سفر کو شام پہنچ گئے. 10 دن تک کوفے سے شام کا سفر ہے. یہ جو دن گزر رہے ہیں، جن دنوں میں اس وقت ہم مجلس کر رہے ہیں، یہ دن نبی زادیوں کے کوفے کے دن ہیں. یہ دن اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. 11 محرم کو قافلہ اسیر بنایا گیا. سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جناب زینب جب اپنے بھائی کے لاشیں پر آئی ہیں تو جناب زینب کا ایک مرثیہ ہے، اور وہ مرثیہ اپنے بھائی کا لاشا دیکھ کر پڑھا ہے. جب امام حسین کی لاشیں پر آئیں، اچھا آپ رونے والوں کے ذہن میں ہے، سب سے پہلے امام حسین کا پامال لاشا امام حسین کے فرزند امام زین العابدین نے دیکھا ہے. قصہ یہ ہے کہ جب عصر کے وقت امام کو شہید کر دیا، عاشور کے دن عصر کے وقت امام کو جب شہید کر دیا تو جناب زینب خاک پر بیٹھی ہوئی تھی. بھائی مارا جا چکا، بھتیجے مارے جا چکے، بیٹے مارے جا چکے، بھانجے مارے جا چکے، جی علی اکبر جیسا بھتیجا مارا جا سکتا ہے، بھائی مارا جا چکا. تو جناب زینب علی کی بیٹی، نبی کی بڑی نواسی، مجھے نہیں معلوم مجلس میں کتنے نانا کے رشتے کے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ نے فطری طور پر بیٹی کی اولاد سے پیار ہی کچھ اور رکھا ہے. فطری طور پر بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے نا، اس کا پیار کچھ اور ہے. جناب زینب نبی کی بڑی نواسی ہیں. 3 سال کا سن تھا جناب زینب کا. وہ ایام تھے کہ جب نبی آیت تطہیر نازل ہو چکی تھی، اور آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی کی رحلت تک
یعنی 9 ہجری سے 11 ہجری تک 2 سال تک نبی فجر کی نماز کے بعد روزانہ اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. یہ الفاظ نبی مکرم کے ہیں آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی کی رحلت تک. تو روزانہ جب نبی دروازے پر آتے تھے تو سب دروازہ کھول کر استقبال کرتے تھے، نوازیں لپٹتے تھے، نوازی آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. جناب زہرا مولائے کائنات سب وہاں نبی کا احترام کرتے تھے. یہ طریقہ تھا، روزانہ کا طریقہ تھا. ایک دن آگے بڑھی جناب زینب اور فرمایا نانا میں نے خواب دیکھا ہے. اماں زہرا کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو، مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجئے. جتنا پیار امام حسین سے ہے نا نبی کو، اس سے کم پیار نہیں ہے جناب زینب سے. پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا بتاؤ میری بچی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو مجلس میں روحانیت بڑھتی ہے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. فرمایا نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے، اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر آندھی کا جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا. میں نے پھر ایک اور درخت کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. میں نے پھر تیسرے درخت کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا اور تیز آندھی چل رہی تھی. مجھے سہارا لینے کے لیے کوئی درخت نظر نہیں آ رہا ہے. خواب دیکھ رہی ہوں کوئی درخت نظر نہیں آ رہا. اچانک تیز آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گیا. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیشانی کا بوسہ دیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہوں گے، تمہارا بابا علی، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین، اور ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن چکے ہوں گے، وہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی. جو بیٹی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو. جناب زینب کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آتی تھی. گھر میں بابا کے آنے کا جب وقت ہوتا تھا تو سب سے پہلے کام یہ ہوتا تھا کہ سر پہ چادر رکھنی ہے. میں نے یہ روایت آنکھوں سے پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. ایک دن جناب زینب بابا کے قریب بیٹھی تھی کہ اٹھتے ہوئے چادر بی بی کے پیر میں آئی جس کی وجہ سے چادر اتر گئی. کیا سن رہا ہوگا؟ کم سنی کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے ہی یہ منظر بنانا تو جناب زینب نے جلدی سے اپنی چادر سیدھی کی. مولا علی کو یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جناب زینب کو سینے سے لگا کے بہت روئے.